میکسمور کے ساتھ گفتگو ہوئی عمران خان صاحب کی زوم پہ اور وہ لیک ہو گئی۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان سے، اور جو عمران خان صاحب نے پہلے کہا وہ وہی بات ہوگی، پہلے کچھ کہتے ہیں بعد میں اس کے بالکل برعکس کوئی بات کر دیتے ہیں۔ واٹس ایپ کے بارے میں بڑے عرصے تک یہ چیز رہی کہ واٹس ایپ ٹیپ نہیں ہو سکتا، وہ ایک سافٹ ویئر ہے، وہ مختلف ممالک کو وہ سافٹ ویئر دیتی ہے۔ کسی کا واٹس ایپ، کسی کی زوم میٹنگ کوئی محفوظ نہیں ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ عبدالستار خان کی طرف سے خوش آمدید۔ آج پھر ایک کام ہوا ہے کہ امریکی کانگریس وومن میکسمور کے ساتھ گفتگو ہوئی عمران خان صاحب کی زوم پہ اور وہ لیک ہو گئی۔ اب جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان سے، اور جو عمران خان صاحب نے پہلے کہا وہ وہی بات ہوگی، پہلے کچھ کہتے ہیں بعد میں اس کے بالکل برعکس کوئی بات کر دیتے ہیں۔ پہلا دن تھا جب ابھی پاپولیرٹی، مقبولیت شروع ہونی تھی اور لوگوں نے متوجہ ہونا تھا، تو عمران خان صاحب نے جلسے میں کاغذ نکالا اور کہا یہ ایک خط ہے، امریکی خط ہے، اور یہ میرے پیچھے یہ مرکزی ملزم ہیں اس سازش کے جس کے تحت میری حکومت ختم کی جا رہی ہے۔ اب کہاں وہ بات اور کہاں یہ بات کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی، ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، ایسا ظلم آج تک پاکستان میں ہوا ہی نہیں ہے۔ امریکی کو کہہ رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے جب سیاسی طور پہ قد آور شخصیت بن جائیں تو آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا موقف رکھنا ہوتا ہے جس پہ آپ نے ٹھہرنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بدلتے رہنا، وقت و حالات کو دیکھتے ہوئے بدل دینا اور پھر الزام لگا دینا ہے کہ جناب یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تھی، پاکستانی آرمی تھی اور صاحب کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا جنرل قمر جاوید باجوہ جس نے یہ کیا۔ اب امریکیوں سے بات کر رہے ہیں، اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں۔ جب آپ نے خط لہرایا تھا تو اس کو کسی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، کسی فوج کا، کسی جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام ہی نہیں تھا۔ اس میں امریکی خط، اور لوگوں میں ایک جذبہ آ گیا کیونکہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس پاکستان میں ہمیشہ ہائی رہے۔ آپ امریکہ کے بارے میں کوئی بات کریں، امریکہ کے بارے میں پاکستان میں کیا کانسیپٹ، کیا مس کانسیپشن کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو وہ بھی ایک وقت میں آ کے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بیچ میں امریکہ ہوگا جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے۔ محلے میں لڑائی ہو جائے تو اس میں امریکہ آ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اینٹی امریکن سینٹیمنٹس بہت ہائی ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ امریکہ کے بارے میں بات کرے، لوگ ایویں اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ہر مجبوری، ہمارے ہر مسائل، ہماری ہر محرومی کا ذمہ دار، سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہے۔ اب وہی آپ ایک جذباتی طور پہ لے جاتے ہیں لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر انہی سے مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ میکسمور کون ہے؟ کانگریس وومن ہے، وہ امریکی انتظامیہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آواز اٹھائیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اب زیادتی ہونے کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو چاہیے جا کے پہلے تاریخ پڑھ لے، ملکی تاریخ، کہ زیادتیاں کب ہوئی تھی، کس کس کے ساتھ ہوئی تھی، کون کون سی سیاسی جماعت تھی، کون کون سے سیاسی ورکر تھے، اور کس کس طرح کی زیادتی ہوئی۔ آپ کے ساتھ تو ابھی تک وہ کچھ ہوا ہی نہیں، سرے سے نہیں ہوا۔ امریکہ کو بھی پتہ ہے، آپ جن سے بات کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یار اس ملک میں 75 سال میں کس کس وقت میں کس طرح کی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اس طرح کی زیادتی تو ایک بھی نہیں ہوئی ابھی۔ وہ ہو جائے بعد میں اس کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ زیادتیوں کی بات کرتے ہیں آپ تو اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ جب یہ امریکہ کا الزام لگایا، مرکزی کردار جو تھا سازش کا جس کے تحت عمران خان کی حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گئی تھی، اس میں عمران خان صاحب نے مرکزی ملزم ڈکلیئر کیا تھا امریکہ کو، اور اس کے بعد ایسے خط، جعلی خط وہ ریلیز ہوئے تھے۔ جو بائیڈن جو ہے وہ عمران خان صاحب کو خط لکھ رہا ہے۔ اب جو بائیڈن عمران کو خط کیا لکھ رہا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، اور اگر آپ نہ سنبھلے تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے۔ اور پھر جو بائیڈن اس خط میں کچھ لوگوں کے نام بھی کہتا ہے کہ آپ کا فلانا ساتھی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہتے ہیں، جس میں بہت سارے جو پی ٹی آئی کے صف اول کی قیادت ہے اس کے بھی نام تھے۔ ایک چودھری غلام حسین کا نام تھا، میں کنفیوز ہو گیا، میں کہ چودھری غلام حسین کون ہے؟ ایک چودھری غلام حسین ہمارے ہیں، وہ اینکر پرسن ہے، میرے کولیگ بھی رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک دفعہ دل کیا، میں کہا میں چودھری غلام حسین کو فون کروں گا، کہیں جو بائیڈن نے آپ کا نام تو نہیں دے دیا۔ یہ جو خط ریلیز کر رہے ہیں وہ جعلی خط تھا، یعنی کہ انداز بتاتا تھا کہ امریکی صدر عمران خان کو خط لکھے گا۔ وہ بھی ثابت ہو گیا کہ جعلی تھا۔ وہ پاکستانی سفیر تھا اسد مجید خان جس نے خط لکھا تھا، امریکی انتظامیہ کا تو خط سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا۔
اور پھر آپ میکسم مور سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مہربانی کریں، تو میکسم مور کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ نے ڈونلڈ لو کے ساتھ کیا کیا جو آپ کی مدد کرتا رہا۔ ویکسین، کرونا ویکسین جب ہمیں مل رہی تھی کرونا کے دور میں، تو تیسرے نمبر پہ پاکستان تھا جس کو فری آف کاسٹ سب سے زیادہ کرونا ویکسین ڈونلڈ لو کی وجہ سے ملی تھی۔ ہم نے ڈونلڈ لو کی منتیں کی تھی کہ جناب ہم بڑے کرائسس میں، ہم غریب ملک ہیں، ہم کرونا ویکسین نہیں خرید سکتے، تو امریکہ دے رہا ہے، مدد کر رہا ہے لوگوں، مختلف ممالک، غریب ممالک کی مدد کر رہا ہے، تو ذرا ہمیں کر دے۔ تو تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ کرونا ویکسین پاکستان کو ملی تھی فری آف کاسٹ امریکہ سے، اور ڈونلڈ لو نے دی تھی۔ آپ نے بعد میں ڈونلڈ لو کا نام لے لیا کہ جناب یہ مرکزی ملزم، اصل کردار تو یہ ہے جس کی وجہ سے میری حکومت گئی۔ بھائی وہی ڈونلڈ لو تھا جس نے آپ کی کب مدد کی تھی؟ جب آپ کا وزیر خزانہ، آپ ہی کے دور کی حکومت کا وزیر خزانہ امریکہ گیا تھا، وہ دورے کر رہا تھا، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تھی، آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہونا تھا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا تھا، پھر اس آپ کے وزیر خزانہ نے مدد کس کی لی تھی؟ ڈونلڈ لو کی لی تھی، اور ڈونلڈ لو کا شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ جناب آپ کی مہربانی کی، آپ کی مدد سے ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب جس کی آپ مدد کے لیے بھیک مانگتے ہو وہ آپ کی مدد بھی کر دیتا ہے، اور جب آپ ماتھے پہ آنکھیں رکھنے پہ آتے ہو تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا، ٹھک کر کے آپ کے ماتھے کے اوپر آنکھیں آ جاتی ہیں، اور پھر بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں بن رہا، تو آپ پھر جا کے ان کو کہہ رہے ہوتے کہ جناب آپ کی مہربانی کو مدد کریں، آپ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور ظلم کون کر رہا ہے؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی فوج، پاکستان کا سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ پہلے آپ اس کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے جب تک آپ کی حکومت رہی، ہر ایک دوسری تیسری بات میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی آپ تعریف کرتے تھے۔ جب آپ کی حکومت گئی ہے تو آپ نے کہا کہ یہی تو بندہ تھا جس نے میرے پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے۔ اب اس طرح چیزیں بدلنے سے وہ نہیں ہوتا کہ آپ موقف ایک لے لیں اور اس کے بعد موقف کے بالکل برعکس چلے جائیں، دوسری طرف چلے جائیں۔ آپ امریکیوں سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا کہ امریکیوں سے کہہ کہ بھی آپ مرکزی ملزم تو آپ لوگ ہو، آپ نے میرے خلاف سازش تیار کی جس کے یہ کردار بنے، ثانوی کردار تھے جو باقی تھے، یہ اپوزیشن ہو گئی، یہ جو بھی ہو گیا، ثانوی کردار، مرکزی ملزم تو امریکہ کو ڈکلیئر کیا تھا آپ نے، اور اس کے بعد آپ امریکہ کی طرف مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ایسی آڈیو جب لیک ہوں گی، زوم میٹنگ جب لیک ہوں گی، تو obvious بات ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ وہی بندہ ہمیں کہہ رہا تھا امریکی خط لہرا کے کہ جناب یہ امریکہ ہے جس نے سازش کی ہے، اور وہی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نہیں امریکہ سے مدد مانگ رہے ہو، کیونکہ اب آپ کو لگ پتہ گیا ہے کہ یہاں تو بات دال نہیں گل رہی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات ہے کہ جو آڈیو لیک ہوتی ہے، پہلے ایک زمانہ تھا کہ انکرپٹڈ جو چیزیں ہوتی تھیں ہم سمجھتے تھے محفوظ ہے، مطلب واٹس ایپ کے بارے میں بڑے عرصے تک یہ چیز رہی کہ واٹس ایپ ٹیپ نہیں ہو سکتا، ریکارڈ نہیں ہو سکتا۔ اب تو زوم میٹنگ ریکارڈ ہونا شروع ہوگی، زوم میٹنگ ٹیپ ہونا شروع ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسرائیل کی ایک کمپنی ہے پیگاسسٹ، وہ ایک سافٹ ویئر ہے، وہ مختلف ممالک کو وہ سافٹ ویئر دیتی ہے، اور اس کی جو منیمم انیشیل جو سبسکرپشن فیس ہے انسٹالیشن کی، وہ $30 ملین سے $50 ملین ہے، اور اس کے بعد ہر ایک سورس یا ٹارگٹ کو آپ نے ٹیپ کرنا ہو، اس کا واٹس ایپ ہو یا اس کا زوم ہو، تو اس کا $1000 وہ چارج کرتی ہے۔ اب یہاں پہ کسی کا واٹس ایپ، کسی کی زوم میٹنگ کوئی محفوظ نہیں ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل فضول چیزیں ہیں کہ جی بعد میں آپ کہیں جی یہ تو جعلی تھا، فیک تھا، ڈیپ فیک تھا۔ وہ بھائی ڈیپ فیک ہو تو فورنزک کے لیے آپ کہہ سکتے ہو، عدالت میں جا سکتے ہو کہ جناب یہ جعلی ہے، آپ کو پتہ ہے جعلی نہیں ہے، زبانی کلامی کہتے ہو تاکہ آپ کے لوگ جو ہیں سیٹسفائی ہو جائیں، چیز کوئی محفوظ نہیں رہی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو حکومت ہے جب وہ اپنے سورس ٹارگٹ کو اس کا ٹیپ کرتی ہے، ریکارڈ کر دے، چاہے واٹس ایپ ہو چاہے زوم ہو، زوم کے پیسے ایڈیشنل چارج زیادہ کرتی ہے، واٹس ایپ کے تو $1000 تک کام چل جاتا ہے کہ $1000 وہ چارجز فیس لیتی ہے وہ کمپنی پیگاسسٹ۔ لیکن اگر زوم ہو جائے تو $500 بڑھ بھی سکتے ہیں۔ اب کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، یہ اگر میں سمجھوں کہ میرا واٹس ایپ محفوظ ہے، میرا زوم محفوظ ہے، تو میں بڑا بیوقوف ہوں گا۔ یہ اگر کسی نے مجھے ٹارگٹ کر لیا ہے تو میں محفوظ نہیں ہوں، میری چیز ٹیپ ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ حکومت کے کتنے پیسے لگ رہے ہوں گے، ٹکا کے پیسے لگ رہے ہوں گے،
ملین ڈالر آپ خرچ کرتے ہیں جو منیمم انیشیل سبسکرپشن فیس ہے، اس کے بعد ہر ایک سورس اس کا جب آپ کرتے ہو تو $1000 آپ کو دینا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہوگا۔ جس نے ٹارگٹ کیا ہے، حکومت ہے، ریاستی ادارے ہیں، ریاستی مشینری ہے، جس نے ٹارگٹ کیا وہ کتنے پیسے لگ رہے ہوں گے، وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ جتنے پیسے بھی لگانا، ہمیں کچھ ملے نہ ملے، لوگوں کو کچھ ملے نہ ملے، لیکن یہ آڈیو لیکس کے اوپر جتنے بھی پیسے لگتے ہیں، چاہے عمران خان کے لگیں، اس کی پارٹی کے لگیں، چاہے حکومت کے لگیں، یہ لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جناب ہمارا مقصد حل ہو جائے گا، ہم اس کو ایکسپوز کر سکیں گے لوگوں کے سامنے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ غلط ہے۔ لیکن اس چیزوں کے اوپر، اس میس اسکیل کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ ہو جائے، اور پہلے ہمارے حالات ایسے ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ ہم ہر ایک سے مانگ رہے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ دے دو، ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، ہمارے دن نہیں گزر رہے، ہماری راتیں نہیں گزر رہی، پیسے دیں گے، کوئی ادھار ملے گا، کوئی ترس کھا کے ہمیں دے دے گا تو ہم گزارا کر لیں گے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ملین ڈالر اور ہزار ڈالر یہ آڈیو لیکس، یہ زوم لیکس، یہ واٹس ایپس لیکس، اس پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ اور جو کوئی بھی ٹارگٹ ہے، اگر عمران خان ٹارگٹ ہے، عمران خان سورس ہے، اس کی کوئی چیز ٹیپ کرنی ہے تو پیسے لگ رہے ہیں، اور اگر عمران خان نے کسی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، کوئی سورس ہے جس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، تو اس کے بھی پیسے لگیں گے۔ اب جتنے پیسے آپ یہاں پہ لگا رہے ہو، اگر وہی پیسے بے شمار اور معاملات ہیں ہمارے جو بڑے ڈوبیس قسم کے ہو گئے ہیں، بڑے نچلی سطح تک جا چکے ہیں، ادھر لگا دیں آپ پیسے۔ بھئی ہمیں پتہ ہے ہمارے سیاستدان وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیانات بھی بدل لیتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اب باقیوں کو نہیں پتہ ہو تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیاستدان ہوں کروٹ بدلنے لگا ہے، اب یہ نئی ایک تھیوری کے ساتھ آئے گا، اپنی ہی پچھلی تھیوری کو نگیٹ کر کے ایک نئی تھیوری کے ساتھ آئے گا، ایک نئے فلسفے کے ساتھ آئے گا، ایک نئے بیانیے کے ساتھ آئے گا۔ تو بجائے اس کے کہ اتنے پیسے آڈیو لیکس اور زوم لیکس اور واٹس ایپ لیکس پہ خرچ ہوں، اس کی بجائے یہ پیسے کہیں اور لگ رہے ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے تو بہتر نہیں ہوگا؟ اور لوگوں کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ لوگ بھی سمجھیں کہ یہ سیاستدان ہوتے ایسے ہی ہیں، اقتدار کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، آپ خواہ خواہ میں اپنی طرف سے نعرہ بلند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں جناب یہ آڈیو لیکس، یہ ویڈیو لیکس، یہ زوم لیکس، یہ واٹس ایپ لیکس، اس سے باہر نکلیں یار، ہمیں پتہ سارے ایسے ہو، دونوں طرف ایسے ہی حال ہے۔ میں کسی کے ساتھ واٹس ایپ پہ بات کر رہا ہوں، زوم پہ بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کون کون سی باتیں کرنی ہیں، اگر وہ لیک ہو کے سامنے آ جائیں تو ہو سکتا ہے میرے پلے کچھ نہ رہے۔ ہر بندے کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ہر ایک بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے، وہ کون سا بندہ ہے جس کی پرائیویسی نہ ہو؟ ہر ایک کی پرائیویسی ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے خیال کہ پرائیویٹلی جب ہم گفتگو کر رہے ہوں، چاہے موبائل پہ کر رہے ہوں، واٹس ایپ پہ کر رہے ہوں، یا زوم پہ کر رہے ہوں، یا ویسے بیٹھے کر رہے ہوں، کتنی باتیں ہیں جو ہم پبلکلی نہیں کر سکتے، اس وقت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ چیز ہماری لیک ہو جائے تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ لوگ تو تماشا بنائیں گے نا، ہو آپ کا پتہ لگ گیا، تو ان کو نہیں پتہ کہ یار جب تہاڈی چیز آئے گی، جب آپ کی چیز باہر آئے گی، آپ کی آڈیو لیک ہوگی، تو پھر ہر ایک کی، چھوٹے سے چھوٹا بندہ، بڑے سے بڑا بندہ، ہر ایک کی پرائیویسی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں اس پہ بات کی جاتی ہے کہ پرائیویسی کو ٹچ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی طرف آپ چلے گئے۔ ہمیں ہر ایک کی پرائیویسی کو پریزرو کرنے میں، پریزرو تو اس نے کرنا ہے، ہم نے اس کی مدد کرنی ہے، ہم نے انٹرسٹ نہیں لینا ٹیل تان کے۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا انٹرسٹ نہ آ جائے بیچ میں۔ اس کے علاوہ تو یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ کیا ہوگا 4 دن اس پہ بات ہوگی کہ جی امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے عمران خان۔ وہ بھائی کون سا وقت تھا جب وہ امریکہ سے مدد نہیں مانگ رہا تھا؟ کئی وقتوں پہ اس نے مانگا ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن سے جب وہ مخاطب ہو رہا ہوتا ہے، جب امریکی ٹیلی ویژن سے وہ انٹرویو دے رہا ہوتا ہے، تو اس میں کبھی وہ امریکہ کا نام نہیں لے گا، وہ باجوہ کا نام لیتے ہیں۔ وہ بلکہ یہاں تک کہتا ہے عمران خان کے جناب، یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکہ کو بتایا کہ میں اینٹی امریکن ہوں۔ اس کا مطلب عمران خان ہمیں کہنا چاہ رہے تھے، یا امریکیوں کو کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ اینٹی امریکن نہیں ہے، یہ تو قمر جاوید باجوہ نے اس کو بنا کے پیش کیا۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے، تم اگر اینٹی امریکن ہو تو کہو ہاں میں اینٹی امریکن ہوں۔ تو جب اینٹی امریکن ہو جاتا ہے تو پھر مدد کائے کی مانگنی؟ کس طرح کی مدد مانگنی کہ وہ پریشر پائے؟ یہ خاتون جو کانگریس وومن ہے، کیا وہ
کانگریس میں پریشر ڈالے گی، سینٹ میں اپنے ساتھیوں کو کہے گی کہ وہ پریشر ڈالیں، اور پریشر کے بعد یہ چیز ہو. اور یہ ہماری جو انکرپٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ لیک نہیں ہو سکتی، یہ ٹیپ نہیں ہو سکتی. تو پنجاب میں ایک وزیر اعلیٰ رہے ہیں، انہوں نے اسپیشل برانچ پنجاب پولیس کی انکرپٹڈ چیزیں لے لی تھیں، چرا لی تھیں سمجھیں. وہ تو اس وزیر اعلیٰ کی چونکہ اس وقت ضرورت تھی اس لیے اس کو کچھ کہا نہیں گیا، ورنہ یہ بڑی غصے والی بات ہے. وہ جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی غصے والی بات ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کی آڈیو، اس کے ٹیلی فون گفتگو یہ سن نہ سکیں، اس لیے اس نے یہ چیزیں چرائی ہیں. اور اسپیشل برانچ نے نئی وہ چیزیں سافٹ ویئر خریدے تھے، نئے خریدے تھے، بڑے پیسے لگے تھے، وہ وزیر اعلیٰ صاحب لے گئے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.